پیارے عزیزان گرامین، اس مہینے یعنی کہ شعبان کے مہینے کا ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ ہیرے جواہرات اور لاکھوں کروڑوں کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ شعبان کے اس مبارک مہینے میں کسی بھی ایک رات اگر کسی نے تو یقیناً اس کا مقدر ایسے سبرے گا جیسے پانی اونچائی سے نیچے گرتا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں زبان سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے کی کسی بھی ایک رات میں اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو یقیناً انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے سے بگڑی ہوئی تقدیریں سنور جاتی ہیں، خالی جھولیاں بھر جاتی ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات مل جاتی ہے، بگڑے کام جن کے ہیں ان کے کام بن جاتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ شعبان کا یہ ایسا مخصوص وظیفہ ہے جس کو صرف ایک رات آپ لوگ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر چار چاند لگ جائیں گے۔ یقیناً آپ کی زندگی میں پھر صرف اور صرف خوشحالی ہی نظر آئے گی۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ پیارے عزیزان گرامین، ماہ شعبان المعظم کے ابھی جانے میں بہت سارے دن باقی ہیں۔ امیر اہل سنت جناب علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری فرماتے ہیں، جو کوئی بھی شعبان کے پورے مہینے میں کسی بھی ایک رات میں سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھے تو حق تعالیٰ اس کی ہر مراد کو قبول فرمائے گا، بشرطے مراد ایسی نہ ہو جو کہ گناہ کے لیے ہو۔ یعنی جائز مراد آپ لوگ کچھ بھی مانگ لیں، جائز حاجت جائز دعا آپ لوگ کچھ بھی مانگ لیں، انشاءاللہ سورہ کوثر کے اس وظیفے کی برکت سے، شعبان کے اس مہینے کی برکت سے دعا آپ کی قبول ہوگی۔ پڑھنا کس طریقے سے، طریقہ سمجھیے۔ پورے مہینے کی کسی بھی ایک رات میں آپ لوگ بیٹھ جائیں، عشاء کی نماز کے بعد لگ بھگ 10 سے 12 یا 12 سے 3 یہ رات کا ٹائم ہے، 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک رات میں آپ اس بیچ میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی بیٹھ جائیں خاموشی سے اور شروع میں 11 مرتبہ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ لوگ سورہ کوثر یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، اس کو آپ لوگ 33 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ 33 ٹائم، 30 اور 3 33 بار آپ لوگ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ اس کے بعد 11 بار آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ پھر آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مراد مانگیں گے۔ مراد آپ لوگوں کی جائز ہونا چاہیے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے پیارے عزیزان گرامین جو آپ لوگوں کی ہر حاجت کی دوا ہے، آپ لوگوں کی ہر حاجت کی چابی ہے۔ یہ وظیفہ خاص کر کے صرف اور صرف شعبان المعظم میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک رات کا وظیفہ انشاءاللہ آپ کی کسی بھی مراد کی قبولیت کے لیے کافی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اولاد اگر کسی کی نہ ہوتی ہو تو اولاد کی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اگر کوئی بیمار ہو تو بیماری کے لیے شفا کی دعا کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اگر کسی انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو ان پریشانیوں سے نجات کی دعا کر سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں خرچ زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، اس وظیفے کو پڑھ کر رزق طلب کرنے کی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں پیارے عزیزان گرامین مصیبتوں سے نجات کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں پیارے عزیزان گرامین اگر کوئی قرض میں گرفتار ہے تو قرض سے جلد نجات بھی پاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے دشمنوں سے پریشان ہے، دشمنوں کی چالوں شرارتوں سے پریشان ہے، دشمن باز نہیں آتے، دشمنوں کو سبق سکھانا چاہتا ہے تو وہ بھی شعبان کے اس مبارک مہینے میں کسی بھی ایک رات وظیفہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنوں سے نجات کی دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کے دشمن باز آ جائیں گے، دشمنوں کو کہیں نہ کہیں سے سبق مل جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کام میں اگر کامیابی مانگی جائے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ضرور نصیب ہوتی ہے۔ یہ مہینہ عظمت والا ہے، برکت والا ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہیں۔ پیارے عزیزان گرامین، حضرت سیدنا امام جعفر
جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی انسان شعبان میں روزانہ کی بنیاد پر یعنی کہ ڈیلی 700 بار درود شریف پڑھے، درود شریف کوئی سا بھی اپنے حساب سے چن لے، چاہے چھوٹا درود پڑھے چاہے بڑا درود پڑھے، چاہے درود ابراہیمی پڑھے، بہرحال کوئی سا بھی درود 700 مرتبہ ڈیلی پڑھے، جب سے بھی چاہے شروع کر لے اور پورے مہینے لگاتار پڑھتا رہے 700 مرتبہ روزانہ، تو اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی کچھ فرشتے اس کے لیے مقرر فرما دے گا جو اس کے درود کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اور پیاری عزیزان گرامین، اس درود پڑھنے کی برکت سے اس انسان کی زبان میں ایسی نورانی تاثیر آئے گی کہ وہ پھر اپنی زبان سے جو لفظ نکالے گا، جو دعا مانگے گا، تو انشاءاللہ اس کی مراد مقبولیت کو پہنچے گی۔ اور پیارے عزیزان گرامین، 700 مرتبہ روزانہ درود پاک شعبان میں اگر کوئی پڑھتا رہے تو شعبان کا مہینہ جب گزرتا ہے پھر اس کے رزق میں، اس کے کام کاروبار میں ایسی برکت آتی ہے جو دیکھنے لائق ہو، پھر اس کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے اور اس کی کامیابی کے بیچ میں کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی بھی نہیں آتی ہے۔ یہ برکت ہے درود پاک کی، یہ فیض ہے درود پاک کا جو اس انسان کو ماہ شعبان المعظم میں پڑھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، ہر درد کی دوا ہے نام محمد، لہٰذا اس مبارک مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ کچھ آپ کو پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، کلمہ شریف ہر انسان پڑھ سکتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں کلمہ شریف کا ہی کم سے کم ورد زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، بسم اللہ شریف کے وظیفے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے وظیفے پڑھیں، درود پاک کے وظیفے پڑھیں، نفل نمازوں کی آپ لوگ جو ہے پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے ہم سبھی مسلمانوں کو مالا مال فرمائے، ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے، ہر مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔